بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب موضع المنبر۔ مسجد میں منبر کی جگہ جہاں منبر رکھا جائے کون سی ہے؟ تو یہاں پہ حدیث کے اندر اس کو واضح کیا گیا ہے کہ مسجد نبوی کی بائیں سائڈ اور داخل ہونے والے کی دائیں سائڈ، وہاں پہ نبی علیہ السلام کا جو منبر پاک تھا وہ پڑا ہوا تھا، اور یہ جو منبر تھا اس کے 3 سیڑھیاں تھی، 3 درجے تھے، پیچھے گزر چکا ہے۔ حجاج کے دور میں اس کو وہاں سے کھڑوایا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام لانے کا ارادہ کیا کہ اس کو شام میں منگواتے ہیں، تو مدینے کا جو موسم تھا، فضا جو تھی وہ بدل گئی، دن میں تارے ظاہر ہوئے تو لوگ بھی بڑے پریشان ہو گئے۔ تو حجاج اس بات کو بھانپ گیا، تو اس نے پھر لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کہ تم شاید سمجھتے ہو کہ میں منبر اس سے کہیں اور جگہ بھجوا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ منبر ادھر ہی رہے گا۔ تو اس نے پھر بیچ میں کچھ اور سیڑھیوں کا اضافہ کر کے غالباً 3 اور سیڑھیوں کا اضافہ کیا اس نے۔ آج جو منبر ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی اونچا ہے۔ تو یہ جو تھا منبر ہے جو کہ داخل ہونے والے کی دائیں جانب، یعنی جو محراب ہے اس کے متصل ایک سائیڈ کے اوپر روزے کے مخالف جانب، یعنی کہ مشرق کی جانب، کیا کہتے ہیں اس کو، مشرق کی جانب، کیونکہ مغرب تو روزے کی طرف ہے، اور جو قبلہ ہے وہ تو جنوب کی طرف ہے، اور سامنے جو داخل ہونے والا دروازہ ہے یہ شمال کی طرف ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا منبر کے درمیان اور قبلے کی دیوار کے درمیان بکری کے گزرنے کی جگہ کی مقدار فاصلہ تھا، تو مطلب متصل پیوست نہیں تھا، بلکہ اس کے قریب پڑا ہوا تھا، دیوار کے قریب پڑا ہوا تھا۔ تو اتنا فاصلہ کہتے ہیں بہتر ہے، بالکل جو جڑا ہوا منبر ہوتا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ الگ سے منبر تیار ہو جس کو کیا کیا جائے، رکھا جائے۔ جی چلے۔ جمعے کے دن زوال سے پہلے جمعہ پڑھنا، اس بات ترجمہ تو واضح ہے، بالمعنی ہے، اور مقصود مصنف تائید لمذہب الجمہور ہے، اس لیے انہوں نے آگے وقت جمعہ کے حوالے سے جو حدیث پیش کی ہے اس میں جمہور کی دلیل کو مقدم پیش کیا، چونکہ نفل نماز اور جمعے کی فرضی نماز ان کا آپس میں تقریباً وقت کے لحاظ سے تلازم ہے، کیونکہ اگر نفل جائز نہیں، سمجھ آ رہی، تو پھر فرض بھی جائز نہیں ہے، اور اگر نفل جائز ہے تو فرض بھی جائز ہے۔ یہاں پہ جو روایت پیش کی ہے تو یہ روایت مرسل ہے، مطلب ضعیف روایت ہے، تو اس لحاظ سے یہ جمہور کی دلیل نہیں ہے، سمجھ آ رہی، کیوں کمزور ہوگی روایت۔ بہرحال باب الصلاۃ یوم الجمعۃ قبل الزوال، عنوان جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، زوال سے پہلے جمعے کے دن نماز پڑھنا،
جمعے والے دن کی تخصیص ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن روایت جو ہے یہ کیا ہے، کمزور ہے۔ بہرحال مصنف کا کیا مذہب ہے وہ اس سے واضح نہیں ہو رہا، اگلا جو عنوان ہے اس سے واضح ہوگا۔ چونکہ امام احمد اس کے قائل ہیں رحمہ اللہ، بعض اور فقہا، تو اس لحاظ سے یہ عنوان یہاں پہ پیش کیا ہے۔ اوقات مکروہہ کے حوالے سے بات آگے بھی آئے گی، پیچھے بھی کچھ شاید گزری ہوگی۔ جمہور کے ہاں اوقات مکروہہ 3 ہیں، وقت طلوع الشمس، وقت استواء الشمس اور وقت الغروب، 3 اوقات ہیں۔ اور مالکیہ کے ہاں 2 اوقات ہیں، وقت استواء الشمس ان کے ہاں مکروہ وقت نہیں ہے، سمجھا، اس لیے ان کے ہاں عند زوال الشمس نماز نفل یہ جائز ہے۔ اب جمہور کا پھر آپس میں اختلاف ہے۔ شوافی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جمعے کا دن کا استثناء ہے، کہ جمعے والے دن زوال کے وقت بھی نفل جائز ہے، چونکہ یہاں پہ حدیث میں استثناء ہے الا یوم الجمعہ۔ احناف وغیرہ کی طرف سے جواب یہ دیا گیا ہے، ایک تو وہ احادیث جو کہ اوقات مکروہ ثلاثہ کے حوالے سے ہیں وہ قوی ہیں بنسبت اس کے، لہذا ان کو ترجیح ہوگی۔ ویسے بھی حل و حرمت میں حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، اور پھر یہ جو روایت ہے یہ ہے بھی کمزور ہے، ان ادلہ سیاح کے یہ معارض بھی نہیں بن سکتے۔ اور اگلا جواب یہ ہے کہ اگر مدار علت کو بنایا جائے تو اب جو ستارہ پرست لوگ ہیں تو وہ عموماً ان 3 اوقات میں عبادت جو ہے وہ کرتے ہیں، سمجھ آ رہی، تو اس لحاظ سے بھی کراہت ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی۔ بہرحال طلوع اور غروب کے وقت ان کی جو عبادت ہے وہ تو حدیث میں بھی شاید موجود ہے، سمجھ آ رہی۔ فإن الشمس يطلع بين قرني الشیطان، تو اس کی جو ایک علت ہے کہ شیطان سینگ سامنے کرتا ہے، تو اگر وہ طلوع کے وقت کرتا ہے تو قیاساً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ استواء کے وقت بھی کرتا ہوگا، سمجھ آ رہی، چونکہ استواء کے وقت تو ان کا معبود جو ہے سورج وہ تو اپنے جوبن پہ ہے، سمجھ آ رہی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عمومی روایات کی وجہ سے جمعے کا استثناء نہیں ہے۔ اچھا جی، باب الصلاۃ یوم الجمعۃ قبل الزوال، زوال سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنا۔ جی پڑھیں جی روایت۔ وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان بن ابراهيم عن ليث بن مجاهد عن ابي الخليل عن ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وقال ان جهنم تسجر الا يوم الجمعة. قال ابو داود وهو مرسل، وجاهل اكبر من ابي الخليل وابو الخليل لم يسمع من ابي قتادة رضي الله عنه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصف نہار میں نماز کو ناپسند سمجھتے تھے سوائے جمعے کے دن کے، اور آپ فرماتے تھے کہ جہنم کو جلایا جاتا ہے لیکن جمعے کے دن نہیں جلایا جاتا، یعنی بھڑکایا جاتا، مقصد یہ ہے کہ تو گویا کہ یہ دلیل بنتی ہے جیسے بتایا شوافی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی۔ قال ابو داود، امام ابو داود نے اصول حدیث سے اس کے اوپر جرح کیا ہے کہ یہ مرسل روایت ہے، مجاہد اکبر ہیں ابو الخلیل سے، ٹھیک ہو گیا، اور ابو الخلیل کا جو سماع ہے یہ ابو قتادہ سے نہیں ہے، یعنی روایت الاکابر من الاصاغر کے قبیلے سے ہے، اور باقی ابو الخلیل کا سماع ابو قتادہ سے نہیں ہے، اور ابو قتادہ کا ظاہری بات ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اگر صحابی ہیں پھر تو سماع ہے، تو یہ انقطاع ہے کہ ابو الخلیل کا سماع ابو قتادہ سے نہیں ہے رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں متبادر،
تو یہ انقطاع ہے تو روایت ضعیف ہے. جی چلیں. باب في وقت الجمعة. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني هريرة بن سليمان قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. جی چلیں. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا يعلى بن الحارث سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيتان خير. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا نقل ونتغدى بعد الجمعة. باب فی وقت الجمعہ، جمعہ کا جو وقت ہے یہ کیا ہے؟ تو مقصود مصنف تو جمہور کے مذہب کی تائید ہے، جیسے آپ کو بتایا ہے کہ جمعہ کا وقت زوال شمس کے بعد ہے، اور اس بات ترجمہ جو ہے وہ بالمعنی ہے، چونکہ یہاں پہ احادیث کے اندر جمعہ کے اوقات کے حوالے سے ہی تفصیل آ رہی ہے. باقی جو ہے وہ فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو امام احمد رحمہ اللہ اور اسحاق بن راہوے کی یہ رائے ہے کہ جمعہ قبل الزوال جائز ہے، جمعہ قبل الزوال جائز ہے، بلکہ ان کے یہاں مستحب ہے، چونکہ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جس طرح صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غدا اور قیلولہ بعد الجمعہ کرتے تھے، تو استدلال سمجھیں کہ غدا تو بولا جاتا ہے قبل الزوال کھانے کو، تو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمعے کے بعد غدا کرتے تھے، تو مطلب جمعہ پھر ہم اس سے پہلے پڑھ لیتے تھے پھر ہم غدا کرتے تھے. ایسے قیلولہ جو ہے وہ بھی قبل الزوال پر بولا جاتا ہے، تو اب قبل الزوال قیلولہ ہے تو ہم جمعہ پڑھ کے کرتے تھے، تو مطلب قبل الزوال جمعہ بھی ہو جاتا تھا، قیلولہ بھی ہو جاتا تھا. اور ایسی ایک روایت آ رہی ہے کہ لیس للحیطان فیء، کہ حیطان جو تھے ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا، حیطان کا سایہ نہیں ہوتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی ہو گیا نا، کیونکہ زوال کے بعد اگر ہوتا تو دیواروں کا سایہ، جو مغربی جانب دیواریں ہیں ان کا سایہ پڑتا مشرق کی جانب، حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ سایہ نہیں تھا. تو سایہ نہیں تھا کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی ہو گیا، یا بالکل عین زوال کے وقت تھا، تو یہ چیز ثابت ہو جائے گی. اور قیلولہ اور غدا کی جو بات کی ہے تو اس میں اصل الفاظ یہ ہیں کننا نقیل و نتغدى بعد الجمعہ، تو جمعے کے بعد ہم کرتے تھے، یعنی جمعہ پڑھ کے ہم یہ کرتے تھے. اور یہ بولا جاتا ہے کہ اس پر یعنی ان کا تعلق ہے قبل الزوال کے ساتھ، تو مطلب یہ ہو گیا کہ ہم یہ نماز پڑھ کے پھر ہم یہ کرتے تھے، لیکن سب زوال سے پہلے پہلے ہو جاتا تھا. تو یہ دلیل کس کی ہو گئی ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ کی. جمہور کی دلائل میں پہلی دلیل جو یہاں بھی امام نے ذکر کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الجمعۃ اذا مالت الشمس، جب سورج ڈل جاتا، ہٹ جاتا، زوال شمس کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ جمعہ پڑھایا کرتے تھے. تو یہ دلیل ہے. اور ویسے بھی جمعہ کس کا قائم مقام ہے؟ ظہر کا. تو ظہر کا جو وقت ہے جمعے کا بھی وہی وقت ہونا چاہیے، اور ظہر کا بعد زوال ہے تو جمعہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ بعد زوال ہونا چاہیے. تو یہ دلائل ہیں جمہور کے. اب جو دلائل پیش کی امام احمد رحمہ اللہ نے اس کا جواب سمجھے کیا ہے. یہاں پہ تو صرف اتنا ہے ولیس للحیطان فیء، بخاری کی روایت ہے ولیس للحیطان فیء نستظل بہ، سایہ ہوتا تھا لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہم سایہ لے سکیں، کیونکہ نفی جب مقید بالقید پہ داخل ہوتی ہے تو وہاں پہ قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی. تو ہم نہیں سایہ پکڑ سکتے تھے، فی نفسی سایہ موجود ہوتا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ جمعے کے دن عجلت ہوتی تھی کہ آپ جلدی پڑھاتے تھے،
سمجھ آ رہی؟ اس میں تاخیر نہیں کیا کرتے تھے۔ باقی کننا نقیل و نتغدی بعد الجمعہ، سمجھ آ رہی کہ جمعے کے بعد ہم کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعہ پہلے پڑھتے تھے۔ اصل میں جو چیز جس کا قائم مقام ہوتی ہے اس کو وہ نام دے دیا جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی نائب جو ہوتا ہے اس کو اصل کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نائب لہو حکم المناب، نائب کا حکم مناب کا ہے، تو وہ جو نائب کو وہی لفظ دے دیتے ہیں جو اصل کا لفظ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سیری کر رہے تھے، حضرت برا سامنے سے گزر رہے تھے، تو آپ نے ان کو کہا ہلم الی الغداء المبارک، بے غدا کی طرف ہو۔ حالانکہ غدا سحری تو شام کے آخری وقت کا کھانے کو کہتے ہیں، رات کا، تو غدا اس لیے بولا گیا کہ یہ قائم مقام ہے کس کے؟ غدا کے، تو گویا کہ جو وہ غدا کا لفظ اٹھا کے سحری پہ بول دی۔ ایسے یہاں پر ہے کہ چونکہ صحابہ تو جمعے میں مصروف ہوتے تھے، سمجھ آ رہی، قیلولہ اور غدا کا ٹائم میسر نہیں ہوتا تھا اور وہ جمعے کے بعد کرتے تھے، تو اب چونکہ یہ غدا اور یہ قیلولہ جو بعد الجمعہ ہونا تھا، قبل الجمعہ ہونا تھا، یہ بعد الجمعہ ہو رہا ہے، تو یہ نائب ہو گیا اس کا جو قبل الزوال تھا، تو اس لیے وہ نام اس کو دے دیا، سمجھ آ رہی؟ یا یوں کہہ لے کہ یہ کنایا ہے اجلت سے، کہ ہم بہت جلدی جمعہ پڑھتے تھے، کہ جو ہم نے کام کرنے ہوتے تھے جمعے سے پہلے وہ ہم ان کو مؤخر کرتے اور جمعہ ہم کیا کرتے؟ جلدی کرتے۔ اور حضرت زکریا رحمہ اللہ کے اچھے الفاظ صاحب در منظور نے نقل کیے ہیں کہ حضرت فرماتے تھے کہ بجائے جمعے کو ادھر سرکانے کے، سمجھ آ رہی، زوال سے پہلے، تو قیلولہ اور غدا کو تھوڑا بعد سرکا دو۔ تو ہٹانا جو ہے کسی نہ کسی جگہ کو، کسی کو اپنی جگہ سے، تو جمعہ کو نہ ہٹائیں، قیلولہ اور غدا کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں، تو اس طرح ساری روایات کے اندر کیا ہو جائے گی؟ تطبیق ہو جائے گی۔ جی چلیں جی، ترجمہ تو ہو گیا ہے کنہ، جی ٹھیک ہو گیا جی۔ باب النداء يوم الجمعة وبه قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني السائب بن يزيد ان الاذان كان اوله حين يجلس الامام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس امر عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث فأذن به عن الصلوات فثبت الامر على ذلك۔ باب النداء یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام کے دور میں دو اذانیں ہوتی تھی، ایک اقامت، وہ بھی اذان ہی ہے کیونکہ اس میں حاضرین کی اطلاع ہے، کوئی اطلاع ہے، اور ایک جو تھی اذان وہ ہوتی تھی منبر کے سامنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اور اذان کا اضافہ کیا گیا جو زوراہ بازار کے اوپر جو ایک جگہ تھی وہاں پہ دی جاتی تھی، اور یہ اجماع سے ثابت ہے۔ ثبت الامر علی ذالک، بخاری کی روایت بھی یہاں پہ بھی ہے کہ یہ اجماع ایسا پکا ہوا کہ آج تک یہی چل رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اصل میں تو یہ ٹوٹل 3 اذانیں بن گئی، اور بظاہر دیکھا جائے تو 2 اذانیں ہیں اور ایک اقامت ہے۔ اب حضرت عثمان نے کس اذان کا اضافہ کیا؟ بات سمجھیں، جو فعلاً آخری ہے بلکہ جو فعلاً اول ہے اس کا انہوں نے کیا کیا؟ اضافہ کیا۔ فعلاً اول کہنے میں وہ اول ہے لیکن اضافے میں وہ کیا ہے؟ ثالثاً ہے، یعنی وہی بعد میں ہے تو اس لحاظ سے وہ تیسری ہے، لیکن دینے کے اعتبار سے وہ پہلے دی جاتی ہے۔ آ رہی سمجھ؟ تو یہ بھی ایک سنت بن گئی کیونکہ اجماع سے ثابت ہے۔ آج کل غیر مقلدین یہ اذان نہیں دیتے ہیں، تو میرا بیان شروع کرتے ہیں اور جو اذان ہوتی ہے ایک وہ پھر جو منبر کے سامنے دیتے ہیں یا دروازے پہ دیتے ہیں واللہ اعلم، تو وہ ایک ہی اذان دیتے ہیں۔ تو بہرحال 2 اذانیں ثابت ہے نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے، اور اس پر اجماع بھی ہے، کسی نے نکیر نہیں کی ہے۔
اچھا جی، باقی اس کے اوپر وہ خام خواہ تعویلیں کرتے ہیں کہ اگر دینی ہے تو پھر زورا پہ دیں، بازار میں دیں، مسجد میں کیوں دے رہے ہیں، تو یہ ویسے تعویلیں ہیں۔ تیسری اذان کا ثبوت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، چاہے وہ جہاں پہ بھی دی جائے، چونکہ ضرورت تھی اس وقت اسپیکر نہیں تھی تو دی جاتی تھی دور، سمجھ آ رہی۔ اور آج کل اگر یہ کہا جائے بھی مقصد اطلاع ہو جاتی ہے، لیکن اطلاع ہونے کے باوجود بھی امت میں یہ عمل باقی رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ اچھا جی، اب ذرا دیکھیں پہلی روایت کا ترجمہ۔ ان الاذان، بے شک اذان وہ اول جو ہوتی تھی، کب ہوتی تھی؟ جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے جمعے کے دن، نبی علیہ السلام ابو بکر کے دور میں، جب عثمان کی خلافت ہے، لوگ زیادہ ہو گئے تو عثمان نے حکم دیے جمعے کی اذان میں تیسری اذان کا، تو تیسری اذان باعتبار اقامت کیا، ورنہ دوسری اذان ہے۔ تو زورا جو بازار تھا وہاں پہ اذان دی گئی تو معاملہ اسی پر کیا ہو گیا، قائم رہا اور چلتا رہا۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر ثم ساق نحو حديث يونس۔ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اذان دی جاتی تھی جب آپ ممبر پہ بیٹھتے جمعے کے دن دروازے کے پاس، اور حضرت ابوبکر عمر کے پاس کے سامنے اذان دی جاتی تھی۔ توجہ کریں، یہ اذان کہاں پر دینی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو اذان ہے مسجد کے اندر، یہ امام المنبر ہے یا عند باب المسجد ہے؟ تو یہاں پہ لفظ علی باب المسجد بھی ہے اور بین یدی رسول اللہ بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ دی جاتی تھی، اور علی باب المسجد۔ محلب بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو اذان دی جاتی تھی یہ اصل میں انصات کے لیے تھی، بھی اب چپ ہو جاؤ، امام صاحب آ گئے ہیں، اب خاموشی اختیار کرو، خطبہ شروع ہونے لگا ہے، تو گویا کہ حاضرین کے انصات کے لیے یہ ہوتی تھی، سمجھ آ رہی؟ تو حاضرین تو چونکہ کہاں پر ہیں، مسجد کے اندر ہیں، تو اس لیے پھر یہ مسجد میں اذان ہو، سمجھ آ رہی؟ دروازے کے پاس نہ ہو، کیونکہ دروازے کے پاس تو تب ہو جب کہ اور لوگوں کو سنانا مقصود ہو، جہاں پہ اور لوگوں کو سنانا مقصد نہیں۔ حضرت ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں کہ اوروں کو سنانا مقصد نہیں، چونکہ وہاں پہ تو تھی ایک اذان، تو سنانا تو اوروں کو بھی مقصود تھا نبی علیہ السلام کے دور میں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کی حکمت یہ رہ گئی ہے کہ صرف حاضرین کی اطلاع ہے، کیونکہ اب تو دوسری ایک اذان بیچ میں اضافہ ہو گیا جو کہ باہر لوگوں کو بتانے کے لیے، تو جب حاضرین کے انصات کے لیے ہے تو اس لحاظ سے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی یہ حکمت ہے۔ تو اب اگر اس کی حکمت یہ ہو، استدلال سمجھیں کہ اس میں حاضرین کو چپ کروانا ہے، تو اس میں اگر عند المنبر یا امام المنبر اس کو کہا جائے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بریلویوں نے اس کے اوپر شور مچاتے عموماً، اب ان کے یہاں کیا رائے جائے یہ تو واللہ علم کہ وہ کہاں پر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اذان ہوگی نا یہ علی باب المسجد ہوگی، مسجد کے دروازے پر ہوگی، چونکہ یہاں پہ لفظ آ رہا ہے علی باب المسجد، سمجھ آ رہی؟ تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک تو یہ روایت جیسے کہ محمد بن اسحاق عن الزہری ہے، تو محمد بن اسحاق تو کمزور راوی ہے، ان سے نقل کر رہے ہیں، اور اس سے پیچھے جو روایت ہے یونس کی ابن شہاب زہری سے، اس میں تو اس قسم کا اضافہ نہیں ہے، تو سیکھا کی زیادتی تو بھی نہیں ہے، زیادتی ہے نہیں، تو اس لحاظ سے یہ حجت نہیں۔ اور اگر اس کو حجت بھی ماننا ہے تو پھر بین یدی رسول اللہ، یدی کا اطلاق تب ہوگا جب قریب قریب ہو، سمجھ آ رہی؟ تو
اس لحاظ سے یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے اذا جلس علی المنبر، جب آپ ممبر پر بیٹھ جاتے جمعے کے دن تو اس وقت، اور اس وقت چونکہ مسجد بھی چھوٹی تھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال حاصل یہ ہے کہ علی باب المسجد کا جو اضافہ ہے یہ محمد بن اسحاق کا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اصل یہی ہے کہ یہ بین یدی رسول اللہ اذان ہوتی تھی، اور یا پھر علت کو اگر دیکھو تو حاضرین ہے، تو حاضرین تو مسجد کے اندر ہیں، تو لہٰذا بین دل ممبر ہو جائے تب بھی کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ اصرار کرنا کہ باب المسجد ہی ہوگی یہ غلط ہے۔ ہاں اگر باب المسجد ہو جائے، امام ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن اگر وہاں نہیں ہوتی، ممبر کے سامنے ہوتی ہے، تو مقصد اور جو اس کا مقصود تھا وہ تو پورا ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی کوئی خلاف سنت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد عن محمد يعني بن اسحاق عن الزهري عن السائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا مؤذن واحد بلال ثم ذكر معنا۔ یہاں پہ بھی محمد بن اسحاق ہی ہے، نبی علیہ السلام کے لیے ایک ہی مؤذن ہوتا تھا، یعنی حضرت بلال۔ اب سوال ہے کہ مؤذن تو آپ کے بہت تھے، 7 قرز بھی تھے، ابو محذورہ بھی تھے، اور اسی طرح ابن ام مکتوم بھی تھے۔ وہ روایت میں نہیں آتا، آپ نے کہا لا یغرنکم اذان بلال فانہ یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ اگر بخاری کو سامنے رکھیں گے پھر اشکال حل ہوگا۔ امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے باب المؤذن الواحد لیوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن اگر ایک ہی مؤذن ہو تو اس کا یہ باب ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت بلال ایک ہی مؤذن تھے جمعے والے دن، جمعے کی اذان حضرت بلال دیتے تھے، اور باقی جو اذانیں تھی تو وہ ان کی مشترک ہوتی رہتی تھی، ایک کی جگہ دوسرا دے دیتا تھا۔ امام نسائی نے وحدت مؤذن اور تعدد مؤذن کے حوالے سے کئی باب قائم کیے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے، اور کسی مصنف نے نہیں قائم کیے۔ تو بہرحال یہ جمعے والے دن کی بات ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی ابن ام مکتوم تو حضرت بلال کے ساتھ ہی ہوتے تھے، اور 7 قرز قباء کے مؤذن تھے، اور حضرت ابو محذورہ جو ہے وہ حرم پاک کے بیت اللہ کے کیا تھے؟ مؤذن تھے۔ جی چلیں، تو اب مؤذن واحد ان سے استدلال وحدت اذان پہ بھی کیا گیا ہے۔ کس طرح کہ مؤذن ایک تھا تو اذان بھی ایک ہوگی، چونکہ اذان ندار ہیں جمعے کے دن بھی ایک ہونی چاہیے، مقصد یہ ہے کہ دوسری کا اضافہ بعد میں ہوا ہے، تو مؤذن ایک ہے تو اس نے اذان بھی ایک دینی ہے، تو اس طرح لازمی طریقے سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن ابي شهاب ان السائب بن يزيد بن نمير رضي الله عنه قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد وساق هذا الحديث وليس بتمامه۔ جی چلیں۔ الامام يكلم الرجل بخطبه، خطبے کے دوران گفتگو کرنا، سمجھ آ رہی؟ اگر ضرورت ہے پھر تو حنفیہ کی اجازت ہے، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ نے حضرت تعال ابن عبداللہ ابن مسعود، اور اگر ضرورت نہیں تو پھر ائمہ ثلاثہ کے ہاں یہ مکروہ ہے، اور مالکیہ کے ہاں مباح ہے۔ تکلم فی الخطبہ کی بات ہو رہی ہے، خطبے کے دوران گفتگو کرنا مالکیہ کے ہاں مباح ہے، جمہور کے ہاں بلا ضرورت بات کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن كعب الانتاكي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن طائف عن جابر رضي الله عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله بن مسعود قال ابو داود هذا يعرف موسى انما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخلد هو شيخ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب نبی علیہ السلام جمعے کے دن سیدھے بیٹھ گئے ممبر پہ تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ،
فسامع ذالک ابن مسعود، حضرت ابن مسعود نے یہ بات سنی تو وہ باب مسجد پہ ہی بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کہا، سنا دیکھا تو کہا تعال یا عبداللہ، عبداللہ آگے آ جاؤ. تو امر کی اطاعت دیکھے کس طرح ہے، جہاں سنا وہاں بیٹھ گیا. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہے تو مشکل ہے لیکن ممکن ہے اللہ کے دربار میں. تو آپ نے خطبے کے دوران، یعنی اب یہاں پہ گو کہ احتمال ہے کہ آپ نے خطبے سے پہلے کہا ہو، سمجھ آ رہی، اجلسو، اور پھر حضرت عبداللہ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ بھئی تعال. اب تعال کہنا قبل الخطبہ بھی ہو سکتا ہے، بعد الخطبہ. بہر المصنف کہہ رہا ہے فی خطبتی ہی، استدلال کر رہے ہیں کہ یہ اس کا تعلق خطبے کے دوران کے ساتھ ہے، تو دوران خطبہ کلام کرنا چونکہ ضرورتاً تھا اس لیے یہ درست ہے. جی چلے. امام ابو داؤد، چونکہ اس بات ترجمہ مقصود مصنف تو واضح ہے، جمہور کی تائید ہے، ضرورتاً جائز ہے. اور سند کے حوالے سے کہ مصنف کہتے ہیں یہ ھذا یعرف مرسل، یہ روایت مرسل ہے، سمجھ آ رہی. وَإِنَّمَا رواہ الناس، لوگ نے اس کو عطا عن النبی ہے اصل میں یہ روایت، سمجھ آ رہی. تو اصل جو روایت ہے یہ مرسل ہے، اور مخلد جو ہے یہ ایک شیخ ہے، شاید مصنف یہ کہنا چاہتے ہوں کہ یہ اس کی طرف سے اضافہ ہے، اور الفاظ تعدیل میں سے ادنیٰ درجہ جو ہے شیخ کا وہ ذکر کیا ہے، سمجھ آ رہی کہ یہ ایک شیخ سے یہ ہیں. تو نیچے لکھا ہے یکتب حدیث و ینظر فیہ، تو امام شاید اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اضافہ کسی راوی کا ہے جس نے اس کو موصول کر دیا، ورنہ یہ روایت کیا ہے، مرسل ہے. مرسل روایت کی تعریف تو آپ کو آتی ہے، کیا تعریف؟ مثلا کون سا واسطہ؟ باب الجلوس اذا صعد المنبر، جب ممبر پہ بیٹھ جائے، چڑھ جائے امام تو سب سے پہلے جا کے بیٹھے. جمہور کا یہی مذہب ہے کہ بیٹھنا چاہیے جا کے، حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے. بعض لوگوں نے احناف کی طرف غلط نسبت کی ہے کہ ان کا یہ مذہب نہیں ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ جاتے امام خطبہ شروع کر دے، حالانکہ نہیں. حنفیہ کے یہاں بھی پہلے امام جا کے بیٹھے اور اس کے بعد جا کے کیا کرے، خطبہ شروع کرے. باب الخطبة قائما. اچھا یہ پڑھ لی روایت، ترجمہ دیکھیں ذرا اس کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 خطبے دیتے تھے. کان یجلس، آپ بیٹھتے تھے جب ممبر پہ چڑھتے تھے. حتیٰ یفرغ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کیا ہو جاتے، فارغ ہو جاتے. اراہ المؤذن، حتیٰ یفرغ، یہاں تک کہ وہ مؤذن فارغ ہو جاتا. یفرغ کی ضمیر راوی کہہ رہا ہے کہ مؤذن کی طرف لوٹتی ہے، سمجھ آ رہی. اچھا جی، یعنی مجھے گمان کروایا گیا ہے کہ یہ جو فاعل ہے یہ مؤذن ہے. پھر آپ کھڑے ہوتے خطبہ دیتے، پھر بیٹھتے بات نہیں کرتے، پھر کھڑا ہوتے خطبہ دیتے، تو گویا کہ 2 خطبے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو یہاں پہ 1-2 خطبوں کے حوالے سے اختلافی مسائل ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں. ائمہ 4 کے ہاں خطبہ واجب اور شرط ہے، بغیر خطبے کے جمعہ ادا نہیں ہوتا، اتنا تو اتفاق ہے. باقی اس میں اختلاف ہے کہ ایک خطبہ واجب ہے یا دونوں واجب ہے، سمجھ آ رہی. حنفیہ کے ہاں اور مالکیہ کے ہاں ایک خطبہ واجب ہے، دوسرا سنت ہے. شوافی اور حنابلہ کے ہاں دونوں خطبے واجب ہیں، سمجھ آ رہی. 2 باتیں ہوگی، ایک یہ کہ بالاتفاق نفس خطبہ واجب ہے، شرط ہے. دوسرا یہ کہ پہلا دونوں واجب ہیں یا ایک واجب ہے. تمہارے ہاں مالکیہ کے ہاں ایک واجب ہے، دوسرا سنت. شوافی حنابلہ کے ہاں دونوں کیا ہیں، واجب. پھر جمعے 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا، جیسے یہاں پہ ذکر آیا کہ نبی علیہ السلام بیٹھے، اس بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ شوافی کہتے ہیں یہ بیٹھنا واجب ہے، اور جمہور کہتے ہیں یہ بیٹھنا سنت ہے. یہ بیٹھنا 2 خطبتوں کے درمیان یہ سنت ہے، اور شوافی کے یہاں یہ بیٹھنا کیا ہے، واجب. جی ٹھیک ہو گیا، چلیں. باب الخطبة قائما. وبه قال حدثنا النفيلي وعبد الله بن محمد قال حدثنا زهير قال عن سماك بن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما وما حدث كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب.
فقال فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. خطبہ کھڑے ہو کے دینا جمہور کے ہاں یہ واجب ہے، اور حنفیہ کے ہاں قائماً خطبہ دینا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ باقی قائداً بھی خطبہ کس نے دیا ہے اس کے بارے میں متعدد تاریخی روایات ہے۔ صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، حضرت عثمان کی طرف بھی غالباً کی گئی ہے کہ جب وہ کچھ وزنی ہو گئے تھے، عذر تھا، تو بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ تو خطبے سے مراد وہی ہمارے ہاں جو عربی خطبہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اگر بیٹھ کے دے تو ہمارے ہاں دے سکتا ہے، واجب نہیں ہے کھڑے ہو کے دینا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا خطبہ قائمن کے حوالے سے۔ باقی خطبہ کے کتنی چیزوں پہ مشتمل ہونا چاہیے، ارکان کیا ہے خطبہ کے، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ نفس ذکر یہ خطبہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذکر اللہ، تو ذکر یہ خطبہ ہے بس۔ باقی 5 چیزیں وہ مستحب ہیں، اور شوافی اور حنابلہ کیا وہ 5 چیزیں خطبہ میں واجب ہے، 5 چیزیں خطبہ میں واجب ہے۔ حمد و ثنا، درود و سلام، تذکیر، نصیحت، قرأت قرآن اور دعا، یہ 5 چیزیں ہیں جو کیا ہیں واجب ہے شوافی اور حنابلہ کے ہاں۔ بات سمجھ آ رہی؟ مالکیہ کے ہاں ویسے 8 چیزوں کا بھی بتایا گیا ہے کہ 8 چیزیں ہونی چاہیے خطبے میں، انہوں نے بیچ میں عربی کے ہونے کی شرط لگائی، اونچی آواز سے ہونے کی شرط لگائی، تو یہ شرائط بھی انہوں نے بڑھائی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ 5 چیزیں ہو جائیں تو بہتر ہے، شوافی اور حنابلہ کے یہاں لازم ہے۔ اور صاحبین نے ایک اور بات کی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہے تو ذکر ہی، لیکن اتنا خطبہ ہو کہ عرف میں اس کو خطبہ کہا جا سکے۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں اتنی باتیں ہونی چاہیے، باقی جو بھی باتیں ہوں 3 ہوں 4 ہوں کس قسم کی ہوں، لیکن عرف میں وہ یہ کہا جائے کہ اس نے خطبہ دیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور بعض نے مقدار خطبہ بھی متعین کیا فقہاء میں سے کہ وہ مفصلات کی، طوال مفصل کی کسی ایک صورت کے برابر۔ اب طوال مفصل کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، کس صورت سے ہوتی ہے؟ حجرات سے۔ لگتا ہے کام ٹیٹ ہے، طوال مفصل سے۔ رات کے کھانے کا اثر لگ رہا ہے یا ویسے؟ اچھا جی، تو یہاں پہ دیکھیں پہلی روایت کا ترجمہ، پہلی عبارت ہوگی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ کھڑے ہو کے دیتے، پھر آپ بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر خطبہ کھڑے ہو کے دیتے۔ جو آپ کو بتایا نا کہ آپ بیٹھ کے خطبہ دیتے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم آپ کے ساتھ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، مطلب میں آپ کا بڑا دیرینہ صاحبی ہوں، تو یہ مطلب نہیں کہ جمعے اتنے پڑھے ہیں، مطلق نمازیں مراد ہیں، کیونکہ ایک سال میں کتنے جمعے آئیں گے؟ مہینے میں 4 ہیں، تو 12 چوکا کس کی زیادہ؟ 12 دو 24، 12 چوکا 48، تقریباً 50 کر لیں۔ تو ایک سال میں اگر 50 آتے ہیں تو 10 سال ہیں، تو یہ کتنے بن جائیں گے؟ 1000 صلاتن 2000 تو 10 سال آپ نے مدینہ میں جو جمعہ شروع ہوا ہے 500 بنے گا۔ تو مزہ آ رہی کہ نہیں یار؟ تو یہ 500 کے قریب جمعے پڑھتے ہیں، اگر مدینے کے سارے جمعے ملائے جائیں تو 2000 تو پھر بھی نہیں بنتے، تو اس لحاظ سے مطلق نمازیں مراد ہیں ان کی۔ سبحان اللہ۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى وعثمان بن ابي شيبه المعنى عن ابي الاحوص قال حدثنا سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرا القران ويذكر بالناس. ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاعدا لا يتكلم وساعة. یہ جو فاصلہ ہے بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ وہ جو ساعت اجابہ ہے وہ یہ دوران بین الخطبتین ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ باب الرجل يخطب على قوس. کمان پہ خطبہ دے، نبی علیہ السلام جو خطبہ دیتے آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی، آپ اس کے ذریعے سے، یا کمان ہوتی، آپ اس کو لے کے کیا دیتے؟ خطبہ دیتے۔ تو اب فقہاء کیا کہتے ہیں اس بات؟ ترجمہ مصنف کا مقصود بھی یہی ہے
کہ کوئی چیز ہاتھ میں ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی؟ اس بات ترجمہ بھی بالمعنی ہے، اور باقی فقہا کے والے سے یہاں پہ بلفظ ہی کر لیتا بھی ٹھیک ہے، علی عصا او قوس، سمجھ آ رہی؟ فقہ الحدیث میں اگر آپ پائیں تو جمہور کی یہ رائے ہے کہ دائیں ہاتھ میں پکڑے ڈنڈا، لکڑی، قوس، عصا جو بھی ہے، اور بائیں ہاتھ کو ممبر کے کنارے کے ساتھ رکھے۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھ آ رہی، پابندی سے، بغیر کسی کھیل کود کے اور ناچ کے پوری توجہ سے امام خطبہ دے، عبث سے بچے، چونکہ ہاتھوں کو ہلانا یہ عبث ہے۔ ایک صحابی نے بھی ایک آدمی کو دیکھا تھا تو طنز کیا تھا کہ آپ تو صرف ایک انگلی سے اشارہ کرتے تھے خطبے کے دوران، اور یہ خطیب صاحب جو ہیں یہ تو پورے دونوں ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو دوران خطبہ عبث کام، ہاتھوں کو ہلانا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں بھائی فلاں آدمی ہے وہ اس کی عادت ہے یا وہ بزرگ ہے اس کے لیے جائز ہے، تو جائز وہ ہمارے لیے ہو جاتا ہے کہ وہ، ورنہ شریعت کے تو سارے پابند ہیں، تو کوئی بھی انسان ہے وہ اپنے آپ کو پابند بنائے کہ خطبے کے دوران وہ اپنی ہاتھوں کو حرکت نہ دے۔ حنفیہ کے اس میں کوئی واضح منقع مذہب یا روایت نہیں ہے، باقی یہ لکھا ہوا ہے مراقی الفلاح میں کہ اگر ایسی جگہ پہ خطبہ دے رہے امام جہاں پہ انوطن اس شہر کو فتح کیا ہے تو بائیں ہاتھ میں تلوار کے اوپر کیا کرے، زمین کے ساتھ ٹیک کے تلوار پر خطبہ دے، یعنی وہ گویا کہ روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس قسم کا قول احناف میں ملتا ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ہاتھ میں کچھ نہیں لینا، لیکن ابن امیر الحاج نے اس کی تردید کی ہے کہ نہیں، حدیث میں موجود ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تھا تو لینا چاہیے، آج کل بھی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عصا ہوتا ہے نا، سمجھ آ رہی؟ اور وہ عصا بعض اوقات بندے سے بھی اوپر ہوتا ہے، تو اتنا عصا بھی نہیں ہونا چاہیے، عصا ہی رہنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ مناسب مقدار میں ہو کہ آدمی اس کو پکڑ لے، ٹیک لگا لے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شهاب بن خراج قال حدثنا سعيد بن رزيق الطائفي قال جلست الى رجل له صحبه ایک صحابی کے پاس بیٹھا، جی، يقال له الحكم حزن الكوفي فانشا يحدثنا، ہمیں بیان کرنے لگے، قال وقدت الى رسول الله وفدت، جی میں گیا، وفدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة او تاسع تسعة، جی ساتویں میں ساتواں تھا یا نامے میں نامہ تھا، جی نوموں میں نامہ، جی، قلنا يا رسول الله زرنا بقول الله لنا بخير وامر بنا او امر لنا بشيء من التمر والشام اذا، اور حالت اس وقت بڑی کمزور تھی، ہم نے نبی سے کہا ہمارے لیے خیر کی دعا کریں، تو کسی سے دعا کروانا یہ جائز ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دعا کا کہنا، کروانا، کرنا سب ٹھیک ہے، جی۔ اس دن ہمارے یہاں ادھر مہمان آئے تھے، انہوں نے نماز ادھر پڑھی، دو مہمان تھے، تو دونوں نے الگ الگ مجھ سے یہ کہا کہ یہ ادھر دعا نہیں کرتے، میں نے کہا بس نہیں کرتے، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ عام آدمی کو کیا جواب دیں، اس کو کہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، یا کس انداز سے اس کو یہ کلیہ سمجھائیں، آپ کے ذہن میں آئے تو مجھے بتا دیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا تو یہ کہا جائے کہ سرے سے ہے ہی نہیں، پھر تو آسان ہو گیا، بھئی یہ کہا جائے بھی فرض نماز کے بعد دعا ہے ہی نہیں، پھر تو ٹھیک ہو گیا۔ اب جب اس میں بھی یہ کہا جائے نہیں ہے تو صحیح لیکن اجتماعی نہیں، یا یہ کہ اجتماعی بھی ہے لیکن ہر دفعہ نہیں، تو یہ اتنے کلی عام بندے کو سمجھانا مشکل ہو جاتا۔ بہرحال میں نے تو کوئی اس کو جواب نہیں دیا، جی چلیں۔ فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، جی تعریف کی، جی، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا، سمعت أبا داود وقال ثبتني بشيء منه بعض أصحابي، جی میں نے ابو داؤد سے سنا، یعنی ان کے جو نیچے راوی ہیں، کہ مجھے بعض ہمارے ساتھیوں نے بعض حدیث سمجھائی کہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
باقی پیچھے جو الفاظ ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا کرو، سمجھ آ رہی؟ پورا نہیں کر سکتے تم، تو اس لیے انسان اپنی استطاعت کے مطابق کرتا رہے۔ بہت زیادہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، نہیں جی میں نے آج پوری رات جاگ کے پڑھنا ہے، تو اگلے دن 2 دن سوئے ہی رہے، کمزور ہو جائے، تو یہ مناسب مقدار انسان چلتا رہے تو اس میں بہتری ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے۔ اور باقی یہ جو آیا ہے کہ بعض میرے ساتھیوں نے مجھے سمجھایا، اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اگر کلاس میں ساتھی اچھے ہوں، دورے کی کلاس، ایک تو اس سے اتفاق بھی ہمیں نمودار سامنے آ رہا ہے، طلباء میں اتفاق ہی ہوتا ہے۔ دوسرا سمجھانا، تکرار کا بھی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ تکرار کرنا چاہیے۔ کوئی استاذ کی بات نہیں سمجھ آئی، دوسرے سے پوچھا جائے ہاں استاذ نے یہ بات کی تھی، کیا کی تھی، تو وہ ذہن میں آدمی بٹھائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اچھے ساتھی جو ہوتے ہیں ان سے فائدہ لینے چاہیے، برے ساتھیوں سے کیا ہونا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اب آپ کی کلاس میں کون اچھا کون برا ہے مجھے تو اس کا اندازہ نہیں۔ امیر صاحب ضیف ہے، ایک تو امیر کا ہی تعین نہیں ہے آپ کی، عزیز اللہ امیر، آپ ان سے کس ٹائم علیحدگی میں پوچھیں گے کون اچھا ہے کون نہیں اچھا؟ کیا خیال ہے؟ تو بہرحال اچھے ساتھی کے پاس رہنا چاہیے، فائدہ لینا چاہیے، اور یہی موقع ہوتا ہے بعد میں کیا ہونا ہے۔ کیا خیال؟ اب شعیب نے دعوت کی ہے تو یہ دوبارہ ہوگی دعوت، دوبارہ پتہ نہیں اگلے سال باری آئے گی، اس کے اگلے سال آئے گی، تو اس ٹائم ہم نہیں ہوں گے یا یہ نہیں ہوگا یا دونوں نہیں ہوں گے، اور دونوں ہوں گے ہو سکتا ہے موقع نہ بنے۔ کیا خیال ہے؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن ابي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا تشهد تشاہدہ یعنی تخطبہ۔ جی الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال اخبرنا ابن وهب عن يونس انه سال ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فذكر نحوه وقال ومن يعصهما فقد غوى ونسال الله ربنا ان يجعلنا ممن آمین آمین۔ ورسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فانما نحن به ولده۔ ہم اسی کے ساتھ ہیں اور اس اللہ کے ساتھ ہی اور اللہ کے لیے ہیں، یعنی اسی کے تابع ہیں۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا یا ہو ضمیر ممن یطیعہ بھی ہو سکتی ہے، نحن بہ یعنی من یطیعہ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے ہیں، تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، فضول لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اس دنیا میں فضول لوگ بھی بہت ہیں، سمجھ آ رہے؟ فضول وہ آدمی ہوتا ہے جو لوگوں پہ تبصرے کرتا ہے، یہ فضول آدمی ہے، ان لوگوں سے ہمیشہ بچیں۔ آپ کو کسی سے کوئی سروکار نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا نہیں کر رہا، سمجھ آ رہی ہے؟ جو لگ کر رہا ہے سمجھو سارے ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کسی کو ٹھیک نہ کریں، یہ ہمیشہ ذہن بنائیں۔ آپ ایک اپنا کام ہے، مقصد ہے، وہ کرتے رہیں۔ جب آپ کسی کو ٹھیک کرنا شروع کریں گے نا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ٹھیک کر دے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ بس آپ گئے اپنے علاقے میں اپنا جمعہ پڑھائیں، محنت کریں، درس دیں۔ اب فلاں مولوی صاحب بدعت کر رہے ہیں تو کرنے دیں ان کو، سمجھ آئے؟ آپ وہ چاہیں گے کہ وہ بدعت کر رہے ہیں 10 سالوں سے، میں 2 دن میں ٹھیک کر دوں، یا وہ میری بات مانے۔ مولوی کی بات مانتا ہے، ادھر دورے والے ہیں ان کو بات منوانا مشکل ہے، تو مولوی صاحب کو بات منوانا جب وہ فارغ ہو جائے پگڑی رکھی جائے ان کو کیسا آسان ہے، سمجھ آ رہی؟ ہمیشہ بہت سارے معاملات کو عقل سے بھی ہینڈل کرنا چاہیے۔ آپ مولوی صاحب کو دیکھیں وہ کر رہے ہیں، آپ ان سے ملیں۔ عوام میں جب لائیں گے وہ تو ضد پہ چلا جائے گا، آپ کہیں گے یار ہے تو ارشاد والا ہی، عموماً ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، یار ارشاد والا لیکن وہ تو روزانہ دعا کر رہا ہے، یہ تو بدعت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، لیکن آپ لازمی آپ نے جمعے میں یا درس میں یا اس کے ساتھ مناظرہ کر کے اس کو قائل کرنا ہے۔ آپ ویسے اس سے گپ شپ بنائیں، اس کے پاس بیٹھا کریں، سمجھ آ رہی؟ اس کو روزانہ ہفتے بعد کوئی ایک بات کر دی، یار یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، یار یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں، یعنی آپ اصل بندہ اسی کو قائل کریں۔
چہ جائے کہ آپ اس کو عوام میں لائیں اور عوام اس کو جا کے بتائیں لو جی آج تو انہوں نے یہ مسئلہ کیا آپ یہ کرتے ہیں، وہ اپنی دلیلیں تلاش کریں آپ اپنی تلاش کریں، ضد بن جائے، بندے کہیں لو جی وہ بھی کہتا ہے میں اشاعت کا ہوں، یہ بھی کہتا ہے میں اشاعت کا ہوں، پتہ نہیں یہ اشاعت کون سی ہے، کس اشاعت کے پیچھے جانا ہے۔ ایسے ہی باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں، کوشش کریں کہ ہینڈل کرنے کی، عوام میں نہ لائیں، عوام میں لائیں گے تو وہ تو آدھے لوگ آپ اپنے توڑ بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے ان کے رشتہ دار ہوں گے وہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں آئیں گے، سمجھ آ رہی، جو ان کے پیچھے نماز 10 وہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی چلیں جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله ومن يعصهما فقال قم أو اذهب بئس الخطيب. بہت برا خطیب ہے، دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا ہے، وہم ہوتا ہے تسویہ کا، حالانکہ دونوں برابر نہیں، ٹھیک ہو گیا، ایک یہ بتایا گیا۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ جو امام طحاوی کی رائے رحمہ اللہ کی کہ اس نے وقف غلط کیا ہے، اس نے وقف ادھر کیا ہے من یطع اللہ ورسولہ ومن یعصیہما، کدھر گیا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما، ادھر وقف کیا اس نے۔ تو اب من یعصیہما پیچھے کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے، جو اطاعت کرے وہ بھی کامیاب ہے اور جو نافرمانی کرے وہ بھی کامیاب ہے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ تو نے غلط جگہ پہ عطف کیا، یہ وقف کیا، لہذا یہ برا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ بھئی اگر تسویہ برا تھا تو آپ نے بھی تو تسویہ کیا ہے، پیچھے نہیں روایت عبداللہ بن مسعود کی من یعصیہما فقد غوا، تو اس کا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا کہ آپ اس سے مستثنا تھے، لیکن مستثنا کا قول بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یہ سکھایا بھی من یعصیہما، اور استثناء کی دلیل کوئی نہیں ہے کہ آپ کی یہ خاصیت تھی۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے واللہ علم کہ من یعصیہما شاید اس نے دونوں کی نافرمانی پر غوا کا حکم لگایا، غوایت کا، حالانکہ ایک کی نافرمانی بھی غوایت تھی، سمجھ آ رہی۔ اور بعض نے کہا کہ وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کے منہ پہ کر رہا تھا، تو اس لیے آپ کو یہ اچھا نہیں لگا، آپ نے کہا بیس الخطیب بنتا۔ بہرحال واقعے میں جو بھی تھا تو آپ نے خطیب کو روک دیا، تو خطیب اگر بری بات کرے تو اس کو وہاں پہ روک دینا چاہیے، جیسے ادھر روکا بھی انہوں نے، روکا نا انہوں نے، اس بیچارے کی زبان پھسل گئی تھی، تو میں نے عتیق کو کہا وہ زبان اس کی بیوی کے سامنے نہیں پھسلی کہ اس کو ہمارا ان کا تندور ہے وہ جیسے ہوتا ہے گاؤں میں ہوتے تھے، ایک ہی تندور پہ کام چلاتے ہیں۔ جی قال ابو داود قال روح بن عبادة عن شعبة قال بنت حارثة بن النعمان وقال ابن اسحاق ام هشام بنت حارثة ٹھیک ہو گیا، راویہ کا تعارف ہے۔ جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبة درمیانی تھی، خطبہ بھی درمیان۔ من القرآن ويذكر مہربانی کر کے آپ نے خطبہ لمبا نہیں پڑھنا عربی کا، بعض خطیب ہیں خطبے پہ شروع ہوتے ہیں 10 منٹ لگا دے، 10 منٹ کا کیا خطبہ کرنا، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، بات ختم۔ آپ نے جو 10 منٹ لگانے آپ اردو کی تقریر میں رکھیں، ایک تو ٹائم کی پابندی کریں، دوسرا مختصر خطبہ دیں، سمجھ آ رہی۔ یہ فقاہت کی دلیل ہوتی ہے کہ لوگوں کو جس چیز کی، بعض عید کا لمبا پڑھ دیتے ہیں، خاص طور پہ ہم جیسے تو مجبوراً لمبا نہیں کر سکتے، جن کی آوازیں اچھی ہوتی ہیں، اگر بزرگوں کی اچھی ہے تو اب وہ طرز لگا کے اپنی مزے لے رہے ہوتے ہیں، لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب امام صاحب نے اتنی وسعت کی ابھی نفس ذکر، آپ مختصر کریں، لوگوں کو بر وقت فارغ کریں۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن اختها قالت ما حفظت قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها بكل جمعة۔ بظاہر یہی ہے جیسے پیچھے گزرا کہ خطبے میں آپ پڑھتے تھے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ قال ابو داود كذا رواه يحيى بن ايوب وابن